اور جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کئی مقامات پر ہمیں ان کے ساتھ رہنے کو کہہ رہا ہے کہ ولیوں کے ساتھ رہو تو انشاءاللہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اولیاء کی سنگت اور ان کی صحبت۔ اب میں مختصر آپ کے سامنے ولیوں کی صحبت کا جو فیض اور برکت ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو۔ ایک جگہ تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے بندو اپنے آپ کو ان آستانوں پر بٹھا دو اور ایسے بٹھا دو کہ جم کر بیٹھ جاؤ جن آستانوں پر اللہ کہتا ہے جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ ان آستانوں پر جن کا ذکر ہی صبح و شام اللہ کی یاد ہوتا ہے۔ تو کئی مقامات پر اللہ پاک ہمیں بٹھاتا ہے ان آستانوں پر جو اولیاء اللہ کے آستانے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے بہت سنا ہوگا، حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا، میرے صحابہ الا انبئکم بخیارکم، میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے زیادہ بہترین اللہ کا بندہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمائے وہ کون بندے ہیں جو بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا رأوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ تکو خدا یاد آ جائے، صرف دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہاں یارو ایک روایت میں یہ بھی ہے اگر دیکھو نہ سکی صرف بیٹھ کر ان کی باتیں کرو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ اولیاء اللہ۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کا یا ان کی صحبت میں بیٹھنے کا، خدا یاد آ جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا فائدہ ہم اگر کہیں اولیاء اللہ کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے کا، وہ یہ ہے کہ آدمی جب ایسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سب سے بڑا فائدہ، وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی درگاہ سے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور مجھے مہلت دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں گمراہ کروں گا، ضرور کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جا میرے دربار سے تجھے مہلت دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ ہم 100 سال جی سکتے ہیں، 80 سال، 90 سال، وہ تو ہمیشہ جیے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو اپنی درگاہ سے جب مہلت دی کہ جا قیامت تک کے لیے تجھے مہلت، قیامت تک کے لیے، تو اب اس نے طے کر لیا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، اس نے عہد کیا ہے اور یہ وعدہ کیا قیامت تک کے لیے میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے جب اس کو مہلت دے دی ہے قیامت تک کے لیے یہ گمراہ کرتا رہے گا بندوں کو، تو ہماری سیفٹی کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ انتظام کیا ہے تو نے؟ جب ایسا گمراہ کرنے والا، اچھا وہ گمراہ بھی کیسے کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھی تو اس کے ایسے ایسے نئے نئے حربے مارکیٹ میں آ چکے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ انتم انسان کی زندگی کے آخری لمحات تک وہ یہ محنت کرتا ہے کہ انسان کو میں گمراہ کر دوں، اس کو بھٹکا دوں، یہ اس کی سازش ہوتی ہے اور وہ کر کے رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کی ناک کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے، ناک کے اوپر۔ کسی نے پوچھا کہ ناک پر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا آخری سانس ناک ہی سے نکلے گا نا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آخری سانس میں اس کو گمراہ کر دوں۔ آدمی کس اینگل سے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑا مشکل ہے جب تک کہ خدا کا فضل بندے کے ساتھ نہ ہو، بندہ اس کے وار سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اتنا عظمی دشمن اور اتنا بھاری دشمن ہے شیطان۔ جب بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت دے دی ہے کہ وہ ہمیں
بولا اب ہمارے بچنے کے لیے تو نے کیا انتظام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، اگر اسے گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے تو تمہاری حفاظت کے لیے قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ کو پیدا کرتا رہوں گا۔ ہاں، قیامت تک میں اولیاء اللہ کو پیدا کرتا رہوں گا، جو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے وہ شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی سنگت اور ان کا ساتھ ایسا ہے کہ شیطانی حملوں سے بھی بچائے گا، اور انشاءاللہ آخری آپ کا وقت ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے جاؤ۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کے پاس رہنے کا اور ان کی سنگت میں بیٹھنے کا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اب آپ کو جہاں بھی موقع میسر آئے کسی آستانے پر جائیں، دیکھیں ولی جب زندہ ہوتا ہے نا تب بھی اپنا فیض لٹاتا ہے، اور جب وصال کر جاتا ہے تو وصال کے بعد بھی اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ ہاں، اور ان کا آستانہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آنے والا آتا ہے کسی بھی نیت سے، خالی کبھی نہیں لوٹتا۔